إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورۃ فاتحہ ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں احسان کی یہ تعریف فرماتی ہیں کہ تو عبادت ایسے کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اس کے ترجمے پر غور کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ ان 3 آیات کا ہم ترجمہ پڑھیں گے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ کون کہے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جو اللہ کی عظمت اپنے دل میں محسوس کرے گا اور اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے انعامات کو یاد کرے گا، وہی الحمدللہ کہہ سکے گا. جس کو ہر وقت یہ شکایت ہو کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میں اس کے پیچھے ہوں، وہ مجھ سے آگے ہے، جو دنیا کے معاملات میں اپنا مقابلہ اپنے سے اوپر کے لوگوں سے کرے گا، اس کے دل سے الحمدللہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. وہ کھانے کے بعد شکر الحمدللہ ضرور کہہ دے گا، لیکن بات یہ دل سے نکلے. اور دل سے کب نکلتی ہے؟ جب آدمی ان کو دیکھے جو اپنے سے نیچے ہیں. اللہ نے صحت دی، 70 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہترین صحت دی. اب یہ سوچے گا کہ کتنا بڑا انعام ہے مالک کا کہ میں چلتا پھرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. اور ساتھ یہ سوچے گا کہ وہ دیکھو وہ میرا بھائی، اس کو فالج ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. جتنا اللہ کے انعامات کو آدمی یاد کرے گا اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے. اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اور پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کسی اور کو اپنی حمد پسند نہیں. ہم بھی پسند کرتے ہیں، لیکن مالک کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی حمد کو پسند کرتا ہے.
اور اللہ نے اس لیے اپنی حمد خود بھی بیان کی ہے، وہ حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت ترمذی کی صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، تیزی کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے، ان کا سانس پھول گیا اور وہ جماعت میں جاتے ہی کہنے لگے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو جلدی لکھ رہے تھے اور جلدی اس کو عرش پہ لے جانا چاہ رہے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کی تعریف آدمی ہمیشہ کرے اور دل سے کرے، اس کے دل میں مالک کی ناشکری نہ ہو، کبھی یہ وہم نہ ہو کہ جی بجلی کا بل بڑا آ گیا اور پیسے نہیں ہیں اور کیا کروں، اور گیس کا بل بہت آ گیا اور بچہ بیمار ہو گیا۔ جو ان باتوں میں پڑھ کر اللہ کے انعامات کو بھولے گا وہ بڑا بدنصیب ہوگا۔ اور پھر فرمایا رب العالمین، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جو جہانوں کو پالنے والا ہو، اس کی ہم مخلوق ہیں، وہ ہمیں بھول سکتا ہے؟ دیکھیے کتنا مہربان ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے، ماں کا خون اس کو غذا پہنچا رہا ہے، ماں کے دودھ اس کے لیے جاری ہو رہا ہے جو ہی وہ باہر آتا ہے، اور جو وہ توانا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اس کے لیے خوراک کے ایک سے ایک اعلیٰ انتظام ہے۔ تو وہ جہانوں کو پالنے والا ہے، اس لیے ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے کیونکہ وہ جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ علماء کرام نے فرق کیا ہے کہ مہربانی یہ عام ہے، اس کا سورج سب کو فائدہ دے رہا ہے، اس کے باغیوں کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور اس کے ماننے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دن اور رات اور یہ کھانے اور یہ جانور سب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور الرحیم، خاص مہربانی آخرت میں اللہ کرے گا اہل ایمان پر، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کی رحمت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اب یہ کتنا رحیم ہے، دیکھیے یہ رحمت بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ نے عرش پر لکھا ہوا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا صحیح اندازہ ہو جائے تو کافر بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ یہ نا امیدی، مایوسی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اگر اس رحمت کا اندازہ کافر کو بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی مایوس نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ تڑپتی پھر رہی تھی اور تڑپتی پھرتے ہوئے وہ بچہ اس کو مل گیا، اس نے جلدی سے اس کو چمٹایا، اس کو دودھ پلایا، اپنے جسم کے ساتھ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ممکن ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس عورت سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی۔ اس ایک رحمت 1/100 رحمت کا یہ اثر ہے کہ انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتے ہیں، جانور محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اس 100 میں سے جو 99 حصے اللہ کی مخلوق رحمت تھی، اس میں ایک حصہ اور پیدا کر کے ان 100 درجوں سے مخلوق پر رحم کرے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے انصاف کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ساتھ ڈرا بھی دیا، رحمت بھی ہے، اور ساتھ اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اور اس مقرر کردہ دن کے اندر اس نے فیصلے کرنے ہیں۔ اور فیصلے کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے مارا ہوگا تو اللہ ان کو پیدا کرے گا اور اس کو بدلہ بھی دلوائے گا۔ ایسا انصاف ہوگا۔ تو اللہ کے رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر، ان دونوں کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ بیعت ہوں۔ جہاں وہ الرحمن الرحیم پر ایمان رکھتا ہے، وہاں مالک یوم الدین پر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے، امید بھی خوب ہو اور اس کا ڈر بھی دل کے اندر ہو۔ 2 فرقے گمراہ ہوئے، میں ان کا تذکرہ معمولی طور پر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرجیہ، جنہوں نے رحمت کی یہ احادیث لی، اور رحمت کی احادیث لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ایمان لے آؤ، توحید قبول کر لو، اور اس کے بعد تم کچھ بھی کرو اللہ تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ انہوں نے پورا فلسفہ گھڑ لیا، یہاں تک دعویٰ کیا جیسے کافر کو اس کے نیک اعمال کام نہیں آتے، ایسے مسلمان کو اس کے برے اعمال نقصان نہیں دیں گے۔ یہ مرجیہ صحابہ کے دور ہی میں نکل آیا تھا، اور آپ صحابہ ہی کے دور میں، تابعین کے دور میں خوارج بھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالک یوم الدین والی آیات لی، زبردست آیات ہیں، اور ان آیات کی بنا پر کہا کہ جہاں توحید کے ساتھ یہ اعمال ہوئے ان کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا۔ دیکھیے سورۃ نساء کی ایک آیت ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اور اس پہ ذرا غور کیجیے آیت کیا کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قاتل کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اب ایسی آیات اور ایسی احادیث کو انہوں نے بنیاد بنا کر انہوں نے کہا یہ جو علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم لڑ رہے ہیں، یہ اس آیت کے تحت جہنمی ہے اور مستقل جہنمی ہے، لہذا کافر ہیں۔ جب اللہ نے خالدن فیہا کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو جو بھی لڑے گا اور وہ آپس میں مقابلے کے لیے آمنے سامنے آ جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول
جب آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ قاتل کا تو قصور ہے، اس نے قتل کیا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کا قصور یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا داؤ نہیں لگا. انہوں نے ان آیات کو اور قرآن مجید کے اندر بہت سے کبیرہ، 3 کبیرہ تو خاص طور پر، 4، ایک یہ قتل کے بارے میں، ایک سود کے بارے میں، ایک جائیداد کے غلط تقسیم کے بارے میں، وراثت سے محروم کرنے کے بارے میں، اور چوتھا اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے بارے میں. آیات میں ایسے ہی سخت وعیدیں موجود ہیں. تو انہوں نے وہ آیات لی اور ایسی ہی احادیث لی اور کہنے لگے کہ یہ لوگ بھی مستقل جہنمی ہیں، چاہے صحابی کیوں نہ ہو، چاہے نیک لوگ کیوں نہ ہو. بات بڑی وزنی ہے. مرجیہ کی بات بھی بڑی وزنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام اللہ کے ذمے، ایک بندے کے ذمے، اللہ کے ذمے یہ ہے، بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کے ذمے یہ ہے کہ اگر بندہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے. بات ان کی بھی وزنی ہے. آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا فرقوں کے اندر کہ یہ فرقہ یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ وہ کہتا ہے، کس کی بات درست ہے؟ تو ایسا صحابہ اور تابعین کے دور میں ہوا. صحابہ کے دور میں یہ خوارج پیدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا سبب یہی بنے. تو دونوں گروہ کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا؟ آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ سچا کون ہے؟ دونوں آیات پڑھتے ہیں. بھائی ایک ہی طریقہ ہے، اور جب تک اس طریقے پر ہم نہیں آئیں گے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، ایسی جماعت تیار کی کہ جس کی ہر طرف سے تزکیہ کیا، ان کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی. صحابہ کو کسی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ سندے دیکھے بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے. وہ تو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے. صحابہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھی، ان کے سامنے وہ نزول کے اسباب موجود تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کا درس دیتے، سمجھاتے رہتے تھے. صحابہ معیاری جماعت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب 73 گروہ ہوں گے اور ان گروہوں میں حق کس کے پاس ہوگا؟ اس پر جس پر میں اور میرے صحابہ جس راستے پر گامزن ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لائیں جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائیں، کما آمن الناس. کون لوگ مومن تھے اس دنوں میں؟ صحابہ تھے. صحابہ کی جماعت معیاری جماعت ماننی پڑے گی. صحابہ نے تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور انہی 3 ادوار میں احادیث رسول بھی جمع ہو گئی. انہوں نے احادیث پر خاص محنت کی. اب یہ 3 ادوار بہترین ادوار ہیں، اور یہ تینوں ادوار بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے ایک جماعت کی تشکیل کے لیے. اب جو شخص صحابہ کے منہج کو مانے گا، تابعین کے منہج کو مانے گا، وہ دیکھے گا کہ کسی صحابی نے استدلال تو نہیں کیا اس بات سے. کوئی ایک صحابی بھی خارجی نہیں بنا، کوئی ایک صحابی تابعی امام مرجیہ میں نہیں گیا. خوارج اور مرجیہ انہوں نے صحابہ کے منہج کی فکر نہیں کی. صحابہ نے کیا منہج دیا؟ انہوں نے گناہوں کی تقسیم بتائی کہ شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر، یہ 3 بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جس میں نجات نہیں ہے، جس میں اعمال زیرو ہو جاتے ہیں. اور ان 3 کے علاوہ شرک اصغر ہو ریاکاری، کفر اصغر ہو مسلمان کو قتل کرنا، کیونکہ آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو. نفاق اصغر ہو، جھوٹ بولنا، امانت داری میں بے ایمانی کرنا، یہ شرک اصغر
کفر اصغر نفاق اصغر ہو یا یہ کبیرہ گناہ ہو، یہ قتل کا گناہ ہو، وراثت کی غلط تقسیم کا گناہ ہو، اس کی سزا جہنم ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے، لیکن عذاب ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، کن کی؟ ان مسلمانوں کی جو کبیرہ گناہ کی بنا پر جہنم میں جائیں گے۔ اب کبیرہ گناہ کی بنا پر آدمی جہنم میں جائے گا، لیکن آخرکار وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ اور صغیرہ گناہ وہ اللہ کے فضل سے اگر ہم کبیرہ سے بچتے رہیں تو صغیرہ گناہ کو اللہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ مسجد آتے ہیں، ہر قدم پر معافی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے گناہ دھلتے ہیں۔ آپ عمرے اور حج پر جاتے ہیں، آپ کے گناہ دھلتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا مربع زمین چھین لیا اور عمرے پر گئے اور پاک صاف ہو کر آ گئے، نہیں، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کبیرہ گناہ سے متعلق ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ بھی کرنی ہے اور لوگوں کو ان کے حق بھی دینے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حق نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کا بھی حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اب ان سائل کو دو جس کا مال تم نے چھینا ہے، جس کی تم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جس کو ناحق قتل کیا ہے۔ کہ اللہ کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا کہ ان کو اپنی نیکیوں کا اجر دو۔ وہ نیکیوں کے اجر لے جائیں گے، معافی مل جائے گی۔ بعض بدنصیب ایسے ہوں گے جن کے سائل موجود ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہے گا بدلہ دے کے اللہ اب کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا ان کے گناہوں کی سزا بھگت۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ لوگوں کے گناہوں کی سبب جہنم میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہنم میں جانا مستقل نہیں ہوگا، آخرکار وہ جہنم سے نکلے گا۔ اس کے لیے یہ بشارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سفارش کریں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے بھی آپ نے حل بتایا ہے۔ آپ نے عورتوں کو کہا عورتوں صدقہ کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتے ہو۔ اب ایک طرف تو ڈرا دیا کہ تمہاری ناشکری، کفر جو ہے، خاوندوں کی ناشکری، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ اس کبیرہ گناہ کا حل کیا ہے، تم صدقہ خیرات کرو۔ گویا صدقہ خیرات سے بہت سے کبیرہ گناہ کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر نہ ملے تو قبر کے عذاب، اس سے بھی آدمی خوش نصیبی ہے۔ قبر کا عذاب بھی بھائیو ٹھیک ہے، بڑا سخت ہے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن گناہ دھلتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا غیبت کرنے کی بنا پر، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر، تو یہ عذاب بھگت کر اگلے جہان کا عذاب سے وہ بچ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ عذاب کے ذریعے چاہے قبر میں ہو، حشر میں ہو، جہاں بھی ہو، آدمی کے گناہ دھلتے ہیں اور ان گناہ دھلنے سے پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور جنت میں جب داخل ہوتا ہے اللہ مومنوں کا آپس کا کینہ بھی نکال دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ تقسیم جب تک ہم صحابہ کو معیار نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ خوارج کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، 3 دفعہ قسمیں کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ اب خارجی تو کہے گا دیکھو اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، تمہیں قسم کا اعتبار نہیں؟ بھائی ہمیں اعتبار ہے، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ نہیں ہے۔ بس یہ تقسیم ہمیں اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم صحابہ کے منہج کو سمجھیں گے۔ اور ان 3 آیتوں پر اگر آپ غور کرتے ہیں اور ان 3 آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، آپ کا دل حاضر ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، آپ کا دل حاضر ہوتا ہے کہ بڑا مہربان ہے۔ جب آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں
تو آپ کا دل حاضر ہوتا ہے کہ اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس مفہوم کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، انشاءاللہ ہماری نماز کا مزہ بھی آئے گا، ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔